السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم بھائیوں، میں آج کے درس میں سونے اور جاگنے کے بعض آداب بیان کروں گا۔ اسلام صرف مذہب نہیں بلکہ مکمل نظام حیات ہے، جس میں ہر چیز کے متعلق احکام اور آداب پوری تفصیل کے ساتھ موجود ہیں۔ نیند اور سونا انسان کی ضرورت ہے، اور اسلام نے اس عمل کے بارے میں بھی احکام اور آداب بتائے ہیں۔ یہ آداب ایسے ہیں جو انسانی فطرت کے عین مطابق ہیں اور اخلاقی لحاظ سے بھی بہت اعلیٰ و رفع ہیں۔ ان آداب کی رعایت رکھنے سے ایک طرف تو بہت سے طبی اور جسمانی فائدے حاصل ہوتے ہیں، تو دوسری طرف ان آداب کی رعایت رکھنے سے یہ عمل بھی ثواب اور تقرب الی اللہ کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ ان آداب میں سے پہلا ادب، جب کوئی شخص چھت کے اوپر سونا چاہتا ہے تو اسلام نے ایسی چھت کے اوپر سونے سے منع کیا ہے جس کے گرد منڈیر یا چار دیواری نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من بات علی ظہر بیت لیس لہ حجار فقد بریت منہ الذمہ۔ جو شخص کسی ایسی چھت پر سوئے جس کے گرد منڈیر، چار دیواری یا پردہ وغیرہ نہ ہو تو اس نے ذمہ اٹھ گیا۔ اسی طرح دوسرے حدیث کے اندر آپ نے فرمایا، جس نے کھلی چھت پر رات گزاری اور اس سے گر کر مر گیا تو اس کی ذمہ داری نہیں۔ دوسرا ادب، با وضو سونا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، طاہروا اجسادکم طہرکم اللہ، فإنہ لیس من عبد یبیت طاہرا الا بات معہ فی شعرہ ملک لا ینقلب ساعة من اللیل الا قال اللہم اغفر لعبدک فإنہ بات طاہرا۔ اللہ سبحانہ و تعالی تمہیں پاک رکھے، تم اپنے جسموں کو پاک صاف رکھو، کیونکہ جو بھی بندہ طہارت کی حالت میں یعنی وضو کر کے رات گزارتا ہے تو اس کے ساتھ اس کے بستر پر ایک فرشتہ بھی رات گزارتا ہے، اور اس کی ہر کروٹ پر وہ یہ دعا کرتا ہے، اے اللہ اپنے بندے کی بخشش فرما، کیونکہ اس نے پاکی کی حالت میں رات گزاری ہے۔ اسی طرح دوسری روایت کے اندر آتا ہے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص باوضو ہو کر اللہ کا ذکر کرتے ہوئے سو جائے اور پھر رات کو کسی وقت اس کی آنکھ کھلے اور بستر پر اپنا پہلو وغیرہ بدلے اور اللہ سے دنیا و آخرت کی کوئی خیر مانگ لے تو وہ اسے عنایت فرما دے گا۔ اسی طرح سونے کے آداب میں سے تیسرا ادب کیا ہے، جب بندہ رات کو سونے کا ارادہ کرے تو اپنے بستر کو جھاڑ لے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی اپنے بستر پر لیٹنے کا ارادہ کرے تو پہلے اسے اپنی چادر کے کنارے سے جھاڑ لے،
کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ اس کے بعد کیا چیز داخل ہو گئی ہے، اور پھر وہ یہ دعا پڑھے، بسم کا ربی وضعت جنبی وبک ارفعہ ان امسکت نفسی فرحمها وان ارسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحین۔ اے میرے رب، تیرے نام سے میں نے اپنا پہلو رکھا اور تیری قوت سے میں اسے اٹھاؤں گا۔ اگر تو نے میری جان کو روک لیا تو اس پر رحم کرنا، اور اگر اسے چھوڑ دیا تو اس کی حفاظت کرنا، جس طرح تو اپنے لوگوں کی حفاظت کرتا ہے۔ اسی طرح سوتے وقت اور کیا پڑھنا چاہیے؟ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو حکم دیا جس وقت وہ بستر پر آئے یا بستر پر آنے کا ارادہ کرے تو وہ یہ دعا پڑھے، اللہم اسلمت نفسی الیک وفوضت امری الیک ووجہت وجہی الیک والجأت ظہری الیک رغبتا ورہبتا الیک لا ملجا ولا منجا منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت ونبیک الذی ارسلت۔ کہ اے اللہ، میں اپنی ذات کو تیرے تابع کر دیا اور اپنے تمام معاملات کو تیرے حوالے کر دیا۔ میں نے اپنا چہرہ تیری طرف متوجہ کیا اور اپنی پشت کو تیری طرف جھکا دیا، ثواب کی امید رکھتے ہوئے اور تیرے عذاب سے ڈرتے ہوئے۔ تیرے سوا نہ کوئی پناہ گاہ ہے اور نہ جائے نجات۔ میں تیری اس کتاب پر ایمان لایا جسے تو نے نازل فرمایا، اور تیرے اس نبی پر ایمان لایا جسے تو نے بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تو ایسی حالت میں مر گیا، تجھے اسی حالت پر موت آ گئی تو فطرت اسلام پر مرے گا۔ اسی طرح سو کر اٹھنے کی دعا حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر پر لیٹتے تو اپنا ہاتھ اپنے رخسار کے نیچے رکھتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سونے کا طریقہ کیا تھا؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر لیٹتے تو اپنا ہاتھ اپنے رخسار کے نیچے رکھتے اور یہ دعا پڑھتے، اللہم بسمک اموت و احیا۔ اے اللہ، میں تیرے نام کے ساتھ سوتا اور بیدار ہوتا ہوں۔ اور جس وقت بیدار ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں موت دینے کے بعد زندہ کیا اور اسی کی طرف اٹھ کر جانا ہے۔ اسی طرح سوتے وقت معوذتین وغیرہ پڑھنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات جب بستر پر تشریف لاتے تو وہ دونوں ہاتھوں کو ملا کر ان پر پھونک مارتے اور ان پر قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھتے، پھر ان دونوں ہاتھوں کو جہاں تک ممکن ہوتا اپنے جسم پر پھیرتے، پہلے سر مبارک پر اور پھر چہرہ انور پر ہاتھ پھیرتے، پھر باقی پورے جسم پر اپنے ہاتھوں کو پھیرتے۔ اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ عمل 3 دفعہ کرتے تھے۔ سوتے وقت سبحان اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر پڑھنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں
کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور شکایت کی کہ چکی پیسنے کی وجہ سے ان کے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے ہیں۔ انہیں یہ اطلاع ملی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ قیدی عورتیں آئی ہیں، لیکن انہیں آپ سے ملاقات کرنے کا اتفاق نہ ہوا، تو اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئیں اور اس کا تذکرہ کیا۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بات کا تذکرہ کیا جو ان کی لخت جگر فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس اس وقت تشریف لائے جب ہم اپنے بستروں پر لیٹ چکے تھے۔ ہم نے اٹھنے کا ارادہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنی جگہ پر رہو۔ چنانچہ آپ میرے اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان بیٹھ گئے، حتیٰ کہ میں نے آپ کے قدموں کی ٹھنڈک اپنے پیٹ پر محسوس کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں ایسی بات نہ بتاؤں جو تمہاری طلب کردہ چیز سے بہتر ہو؟ جب تم بستر پر جاؤ تو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، یہ تمہارے لیے غلام لونڈی سے بہتر ہوگا۔ اسی طرح سوتے وقت آیت الکرسی پڑھنا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرانے کی نگہداشت کا وکیل بنایا۔ رات کو میرے پاس ایک شخص آیا اور لب بھر بھر کر اناج اٹھانے لگا۔ رات کو یہ شخص آتا ہے اور وہ فطرانے کا مال جو جمع تھا اس سے اٹھانا شروع کر دیا۔ میں نے پکڑ لیا۔ خیر یہ لمبا قصہ ہے۔ یہ چور 3 دن آتا رہا اور آپ پہلے دن پکڑ کے چھوڑ دیتے ہیں، اس نے منت سماجت کی، دوسرے دن بھی چھوڑ دیتے ہیں، تیسرے دن کہا کہ میں آج نہیں چھوڑوں گا۔ تو اس نے کہا کہ میں تجھے چند کلمات بتاتا ہوں جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ آپ کو نفع دے گا۔ میں نے کہا وہ کیا ہیں؟ اس نے کہا جب تم اپنے بستر پر سونے کا ارادہ کرو یا سونے کے لیے آؤ تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو۔ ایسا کرو گے تو اللہ کی طرف سے ایک نگہبان تمہاری حفاظت کرے گا اور صبح تک شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سارا قصہ بیان کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ سنو اس نے بات تو سچی کی ہے لیکن وہ خود جھوٹا ہے۔ اے ابو ہریرہ تم جانتے ہو کہ جس سے تم 3 راتوں سے باتیں کرتے رہے ہو وہ کون ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرض کیا اے اللہ کے رسول میں تو اسے نہیں جانتا۔ آپ نے فرمایا وہ شیطان تھا۔ تو جب بندہ رات کو سوتے وقت آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے 2 فائدے، ایک تو پوری رات فرشتہ کی حفاظت کرتا ہے اور دوسرا صبح تک شیطان اس کے پاس نہیں آتا۔ اسی طرح رات کو جب آنکھ کھل جائے تو کیا پڑھنا چاہیے؟ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ جو شخص رات کو اٹھے اور کہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، الحمدللہ، سبحان اللہ، ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ولا حول ولا قوۃ الا باللہ، یہ دعا پڑھ لے اور پھر اس دعا کے بعد وہ یہ دعا کہے کہ اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے معاف فرما دے، یا کوئی اور دعا کرے تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے، اور اگر وضو کر کے نماز پڑھے تو اس کی نماز بھی قبول ہوتی ہے۔ اسی طرح جب انسان رات کو سوئے تو دیا وغیرہ بجھا دے، اسی طرح دروازے کو بند کر دے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رات میں جب
سونے کا، رات کو جب تم سونے لگو تو چراغ بجھا دیا کرو، دروازے بند کر دیا کرو، مشکیزے کا منہ باندھ دیا کرو، کھانے پینے کے برتنوں کو ڈھانپ دیا کرو، اور اگر ڈھکنے کے لیے کوئی چیز نہ ملے تو بسم اللہ کہہ کر کوئی لکڑی ہی چڑائی کے بل اس کے اوپر رکھ دیا کرو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حق کو سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔